اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو لیٹسٹ ایپیسوڈ آف صاحب بصیرت ود طیب افتخار. آج کے صاحب بصیرت کے شو میں ہمارے بھائی حمزہ بن اختر سائنس انتھوزیاسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویری کائنڈ آف ہم, اللہ تعالیٰ نے اجر دے, یہ ہمیشہ ہمارے کام آتے ہیں. تو تھوڑی سی بکس میں نے شو کرانی تھی جو آج کل ریڈنگ کے لیے منگوائی ہیں, اللہ کرے انہیں پڑھنے کی توفیق ہو. ویسے تو 2 بکس ابھی ریسنٹ میں جو میرے پاس آئی ہیں وہ ایک اور کمرے میں, لیکن یہ والی بکس میں نے شو کرانی تھی. دا آرٹ آف لیزینس, یہ بک دا آرٹ آف لیزینس, ایک یہ میں نے ریڈ کرنی ہے. ایک ہے ڈونٹ بلیو ایوری تھنگ یو تھنک, ڈونٹ بلیو ایوری تھنگ یو تھنک. تو یہ ڈونٹ بلیو ایوری تھنگ یو تھنک, دا آرٹ آف لیزینس. اس کے بعد ایک بڑی مشہور کتاب ہے اٹامک ہیبٹس بائی جیمز کلیئر. یہ اٹامک ہیبٹس بائی جیمز کلیئر, یہ حمزہ بھائی کو بھی انشاءاللہ ہم اس میں سے پڑھائیں گے. یہ اٹامک ہیبٹس بائی جیمز کلیئر یہ بہت اچھی بک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس پہ بھی ہم کام کریں گے. اور یہ بھی الحمدللہ ایک مشہور کتاب ہے ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ. یہ انہوں نے لاء کے بعد جو ہے اس طرف آئے تھے فلوسافیکل سائٹ پہ, ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ جیف کیلر کی. تو اس پہ بھی انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی. یہ رابرٹ گرینی کی دنیا میں 2 جو بڑی 10 موسٹ ریکمینڈیڈ بکس ہیں, وہ فیوریٹ ریڈز میں کئی لوگوں کے, ان میں جو ہے وہ جو ہے یہ رابرٹ گرینی کی 2 بکس ہیں. رابرٹ گرینی کو جب بھی میں سنتا ہوں میں بڑا امپریس ہوتا ہوں ان سے کہ اس بندے نے اپنے ٹراما کو, اپنے ڈیزاسٹر کو, اپنی ویکنس کو, اپنی لونلینس کو, اپنی آئسولیشن کو کس طرح فار دا بیٹر چینلائز کیا. تو یہ دا 48 لاز آف پاور بائی رابرٹ گرینی. یہ پہلے بھی ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے گفٹ کی تھی, لیکن اس کا تھوڑا سا کوالٹی ایسا تھا کہ ریڈ کرنے کا ایشو تھا. تو بہت شکریہ حمزہ بھائی, آپ نے دکھایا. یہ 0 to 1 یہ بھی اکثر ایگزیکٹوس کو ریکمینڈ کی جاتی ہے, 0 to 1. تو حمزہ بھائی دس از آلسو اے گڈ بک, اور یہ انشاءاللہ یہ بھی ہم اپنے آڈینس کو اس کے بارے میں سنائیں گے. یہ دا آرٹ آف ریڈنگ مائنڈس, ایک تو بک ہے نا دا وہ آرٹ آف میکنگ فرینڈز اینڈ انفلوئنسنگ پیپل, اسی طرح دا آرٹ آف ریڈنگ مائنڈز, یہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی. دا آرٹ آف بینگ الون, دا آرٹ آف بینگ الون, اس پہ وہ جو ہے مارکس ایریلیس کے متعلق بھی ڈسکشن ہوگی. مارکس ایریلیس نے بھی بہت زیادہ لونلینس اور آئسولیشن ٹائم ٹو ٹائم دیکھی ہے, تو مارکس ایریلیس پہ بھی ڈسکشن ہوگی. تو جہاں تک رہی پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کی فلسطین میں امن کے لیے, لبنان میں امن کے لیے, ایران میں امن کے لیے, اس پہ ہماری دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ کرے ایران میں, فلسطین میں, دبئی میں, کویت میں, قطر میں, سعودیہ میں, لیبیا میں, ان سب علاقوں میں امن ہو. ہمارے لیے لیبیا کا امن اتنا ہی ضروری ہے جتنا لبنان کا امن ضروری ہے, ہمارے لیے ایران کا امن اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لیے عمان, کویت, ابو دھابی کا امن ضروری ہے. تو اللہ کرے ان سب ملکوں میں امن ہو, اور پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا جائے, ریکگنائز کیا جائے. تو حمزہ بھائی بہت دیر سے تیار کیے بیٹھے ہیں ٹاپک, تو لیٹس گو اسٹریٹ ٹو دا مین ہمسیلف, اور انشاءاللہ آج حمزہ بھائی سے جانیں گے وہ کیا ٹاپک لائیں. تو حمزہ بھائی کیا ٹاپک ہمارے لیے چلیے بھائی السلام علیکم. آج میں آپ کے لیے نا لے کے آیا ہوں جو گاڑیوں کے ٹائرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پلینس کے ٹائرز ہوتے ہیں, بڑی بڑی جتنی بھی وہیکلز ہوتی ہیں ان کے جو ٹائرز ہوتے ہیں, وہ جب یعنی کہ وہ آلموسٹ اپنی مدت پوری کر جاتے ہیں, اس کے بعد ان کا کیا کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, انہیں کس طرح سے یوز میں لایا جا سکتا ہے, کسی طرح اسے یوز کر کے آپ اس سے نا یعنی کہ اس کے میٹیریل سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے, کس طرح سے ہمیں پروفٹ ہو سکتا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی اب کوئی بھی مصنوعی چیز ہے نا, وہ نا پہیوں کے بغیر نہیں چلتی, یعنی کہ آپ یعنی کہ اس میں کافی جدت آئی ہے. یعنی کہ آپ سمجھ کہ پہلے انسان نے ایسا ایسا گدھا گاڑی سے لے کے جو ٹریلر ہوتے تھے, ٹھیک ہے, وہ ایسا ایسا پھر ایسا ایسا گاڑی بننا شروع ہوئی ہے. گاڑی کے اندر بھی چینجز آتے ہیں, بائی سائیکل بننا شروع ہوئی ہے, موٹر سائیکل بننا شروع ہوئی, ٹھیک ہے, اس کے اندر ایسا ایسا چینج ایک پروسیس چلا. جی جی, آپ کو پتہ ہے ایک بڑا لانگ ٹرم پروسیس چلا. پہلے گاڑیاں ہوتی تھیں وہ الیکٹریکل گاڑیاں چلتی ہوتی تھی, پھر پیٹرول سے چلنے والی گاڑیاں ہی, ٹھیک ہے. اب ایسا پھر دور آ رہا ہے کہ پیٹرول, ایک ٹائم آئے گا جب جو سائنٹسٹ ہیں دنیا کے, انہوں نے کہا ہے کہ ٹائم آئے گا کہ پیٹرول ایسا ایسا ختم ہو جائے گا, یعنی کہ جو ایوولوشنری پروسیس ہے وہ چلتے رہا ہے. جی جی. اب یہی ہے کہ جو فیوچر میں نا آنے والے کچھ سالوں میں نا جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں نا, جیسے یورپین کنٹریز ہیں, ان کی فل ٹائم یہی ہے, ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم نا جتنی بھی ہماری جو پیٹرول پہ چلنے والی گاڑیاں ہیں انہیں ہم نا الیکٹریکل گاڑیوں پہ نا کنورٹ کریں. اور ایسے ایسے نا جو گاڑیاں ہیں نا وہ الیکٹریکل پہ کنورٹ بھی ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بھی ایسا ایسا جو چھوٹی چھوٹی اسکوٹیز ملتی ہیں, آپ لوگ اسے بڑے آرام سے چلاتے ہیں, وہ
یعنی کہ وداؤٹ ساؤنڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے, اور ایک اچھی یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ان پولوشن فری ہوتی ہے ٹھیک ہے. تو یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا بھی ایک اپنا پروسیجر ہوتا ہے ٹھیک ہے, اس پہ ہم کبھی الگ سے بات کریں. فی الحال تو ہم ٹائرز پہ بات کریں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹائرز ہوتے ہیں یہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ ان کا بھی ایک خاص قسم کا مٹیریل ہوتا ہے. جیسے پلینز ہوتے ہیں, پلینز آپ کو پتہ ہے جب لینڈ کرتے ہیں رن وے پہ تو ان کے اندر سے نا ایک فکشن نکلتی ہے اچھی خاصی نا, وہ ایک 200 ٹن کی ایک مشین ہوتی ہے, انہوں نے ان کے اوپر ان کا سارا ویٹ ہوتا ہے, انہوں نے نا اسے کسی بھی طرح اتارنا ہوتا ہے. تو اس کے جیسے ہی وہ اترتے ہیں ٹھیک ہے, ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹائر تھوڑے سے گھس وغیرہ جاتے ہیں, پھر انہیں بھی ایسا چینج کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو فارمولا 1 میں گاڑیاں یوز ہوتی ہیں, ریسنگ میں گاڑیاں یوز ہوتی ہیں, انہیں بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب وہ ریسنگ کار ہوتی ہے تو اس کے نا ٹائر وہ چینج کر رہے ہوتے ہیں, انہیں بھی پھر وہ ری یوز کرتے ہیں کسی نہ طرح, ان کی فلنگ وغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے. اسی طرح سے نا جو یہ پرانے جتنے بھی ٹائرز ہوتے ہیں نا گاڑیوں کے, انہیں نا آپ کو جیسے پتہ ہے کہ بڑی بڑی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ انہوں نے نا ایک ٹائر کی مدت رکھی ہوتی ہے, سال یا 6 ماہ ٹھیک ہے. اس کے بعد نا وہ کہتی ہے کہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اپنی نا گاڑی کے ٹائر چینج کرے, کیونکہ نا اگر زیادہ دیر تک ایک ہی گاڑی کے ٹائر وہ چلتے رہے نا تو پھر وہ نا خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ نا اسے نا گاڑی کو نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. اب ہم نے نا یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے جو ٹائرز ہوتے ہیں یہ جب یعنی کہ یوز لیس ہو جاتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے. جیسے ٹرکس ہوتے ہیں, ٹرالیز ہوتی ہے, ان کے جو ٹائرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے, جب نا یہ سارے جو ہوتی ہے نا جو ٹائرز ہوتے ہیں انہیں نا ایک جگہ میں نا اکٹھا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جو مختلف یہ ویسے تو ایک چھوٹا موٹا بزنس ہے, لیکن نا اسے عالمی طرح پہ بھی نا بڑے بڑے کنٹریز میں کئی جگہ پہ نا انہیں یوزیبل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے. آپ سمجھ لیں کہ وہ نا جو جیسے جو گاڑیاں ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو ان کا کباڑ وغیرہ کا جو سامان ہوتا ہے جو را مٹیریل بیچتے ہیں, ان کے پاس ٹائرز کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے, یعنی کہ ان کو ریسائیکل کرنے میں فائدہ ہے. جی فائدہ بھی ہے ٹھیک ہے. تو انہیں نا وہ وہاں سے مختلف ریسورسز اپنے نا اکٹھے کرتے ہیں, جو انہوں نے وہاں سے آدمی بھیجے ہوتے ہیں, وہ نا ایک خاص قسم کی پرائز میں نا وہاں سے ان سے نا وہ ٹائرز وغیرہ لیتے ہیں ٹھیک ہے. پھر اسے نا وہ ری یوز میں لانے کے لیے نا سب سے پہلے نا اس کا جو کاربن ہوتا ہے, اور کاربن سے اور ٹائروں کو سب سے پہلے نا کاٹ کے نا ایک نا پاؤڈر بنایا جاتا ہے جسے کرمبر پاؤڈر کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس کی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, اسے وہ کہتے ہیں کہ جو شوز وغیرہ کے سول ہوتے ہیں اس میں یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نا اس کا جو یہ جو گراؤنڈز ہوتے ہیں ان میں بھی اس کا یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ نا آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو روڈز وغیرہ بنتے ہیں نا, اس کے اندر جو لک وغیرہ ڈلتی ہے, خاص کر کا ریفائنڈ آئل ہوتا ہے نا, اس کے اندر بھی وہ پاؤڈر یوز ہوتا ہے. اب یہ اس کا پروسیجر کیسے ہوتا ہے, سب سے پہلے جو ٹائرز ہوتے ہیں نا انہیں نا چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے. کٹ کرنے کے بعد نا ان کے پھر ایک دوسری مشین کا پروسیس آتا ہے جس کے اندر نا اس کا نا پاؤڈر تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے. اب اس کے اندر آپ جیسے آپ کو پتا ہے ٹائر کے اندر کوائل بھی لگی ہوتی ہے, تار ہوتی ہے ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ پھر وہ جو ایک اور آگے مشین کا پروسیجر ہوتا ہے جو نا پاؤڈر کو الگ کرتی ہے, اس کے اندر جو کوائل ہوتا ہے نا تار, اسٹیل کی تار کو اسے الگ کرتی ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد نا جو پاؤڈر کو جو چوتھا پروسیجر ہوتا ہے نا اس کے اندر وہ پاؤڈر کو نا واش کرتی ہے ٹھیک ہے. تو اس سے نا وہ جو ٹائر ہوتا ہے نا اسے ری یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہو اس کی وجہ سے نا کاربن بھی اس میں نا یوز ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ ربر بنایا جاتا ہے. ربر بھی آپ کو پتا ہے دنیا میں کتنی زیادہ مہنگا ہے, مانگ ربر کا بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تو یہ جو ٹائرز ہے نا یہ ایک پروفیٹیبل چیز ہے, یعنی کہ نا ہمیں نا اسے خالی ایسے نا بیکار نہیں پھینک سکتے, اسے کسی بھی طریقے سے نا ری یوز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ٹائرز ہوتے ہیں, جیسے ٹرک کے ٹائرز ہوتے ہیں, ان سے بھی کہتے ہیں کچھ نا خاص قسم کے جو ہوتے ہیں نا صوفے وغیرہ یوز کرتے ہیں, ان کا بھی کچھ حصہ نا ان سے منسوخ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان سے آپ سمجھ لیں کہ کاربن حاصل ہوتا ہے, کاربن بنایا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کے آئل وغیرہ ہوتا ہے, اسٹیل وغیرہ بھی جو اس کی کوائل سے اسٹیل وغیرہ نکلتی اس کا بھی ایک پروفٹ ہوتا ہے, یعنی کہ اسے بھی نا ہم نا ری یوز کرتے ہیں, تو یعنی کہ آگے جو فیکٹریز ہوتی ہیں انہیں منتقل کیا جاتا ہے. تو یہ چیز بیکار نہیں ہے, یہ بڑا نا پروفیٹیبل بزنس ہے. جو دنیا میں بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ نا بڑی مقدار میں نا ٹائرز کو جلا کے نا تو ان سے نا یعنی کہ فائدہ حاصل کیا. ہاں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے نا پولوشن میں بھی اضافہ ہوتا ہو, لیکن کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ نا اس کی نا مکمل طور پہ نا یعنی کہ انہیں ری یوز کیا جاتا ہے اور نا وہاں پہ پولوشن میں بھی اضافہ نہیں ہوتا. حمزہ بھائی آپ نے بہت اچھا بولا, بہت شکریہ.
اور آپ کی باتوں سے مجھے وہ قاسم علی شاہ کی بڑی ایک مزے کی بات یاد آ گئی کہ استاد محترم لوگ انہیں کہتے ہیں اپنے لیے، قاسم علی شاہ صاحب کو استاد ہے معاشرے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم قاسم علی شاہ کا وہ لیکچر ہے، اور وہ لیکچر میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، وہ اکثر ریفر ہوتا ہے کہ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک کباڑ والے سے پوچھا جو کباڑیے کا کام کرتا کہ آپ کی کتنی آمدن ہے، تو میں حیران رہ گیا کہ اس کی آمدن تو کئی بڑی بڑی ڈگریوں والوں سے زیادہ تھی۔ تو واقعتاً کوئی کام بھی اگر صحیح طرح کیا جائے تو بہت پروفیٹیبل بنایا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جیسے ارتھ کے اوپر یعنی کہ زمین کے اوپر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے، اسے اب کہیں نہ کہیں بھاری مشینیں ہوتی ہیں، انہیں اگر ان کے نیچے ٹائرز لگے ہوں تو انہیں ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ نا اپنا کنورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ یہی سوچ لیں کہ جب پہلا مون پہ مشن گیا تھا اپولو 11، اس کے اوپر بھی جو اس کی جو اسپیس شٹل تھی، اسے چاند گاڑی تھی، اس کے اندر بھی ٹائرز لگے ہوئے تھے، تو انہیں بھی وہ ایک آگے سے کہیں سے پش وغیرہ وہ کر رہے تھے اپنا یعنی کہ اس کے اندر سے وہ نکل کے جیسے بھی کر رہے تھے۔ تو یہ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ بڑی ایک ایسی چیز ہے جسے نا اکثر نا یوز کیا جاتا ہے، جو ٹائرز وغیرہ کا جو بزنس ہے نا، اسے یوز میں لے کے نا ہم یعنی کہ ریفل کرتے ہیں، ریسائیکل کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، جو اس کا جو فائدے ہیں، یعنی کہ آپ یہی سمجھ لیں کہ ان کا نا ہر جگہ ان کی ڈیمانڈ ہے، یہ کوئی خالی ایسی چیز نہیں، جیسے نا جو ٹائرز ہیں ان کے جو پاؤڈر بنتا ہے نا، جو بھی مٹیریل بنتا ہے، اسے مختلف جگہوں میں یعنی کہ بیچ کر ہم اچھی خاصی انویسٹمنٹ آ سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ حمزہ بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی وجہ سے کافی لرننگ ہوتی ہے۔ تو دیٹس آل فار ناؤ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ فلسطین زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔